گھر والے شادی کے وقت جو فضول خرچی کرتے ہیں ان کو کیسے روکا جائے. سمجھا کے روکا جا سکتا ہے, انہیں بتائیں کہ اس طرح کی فضول خرچی نہ کریں. لیکن بعض اوقات ہمارے لوگ ضرورت کی چیزوں کو بھی فضول خرچی سمجھ رہے ہوتے ہیں. مثلا گھر کے باہر کوئی لائٹنگ کروانا یہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے. فضول خرچی تب ہے جب آپ 10 لاکھ کی لائٹنگ کرواتے ہیں. اگر آپ نے 2-4 لڑیاں لٹکا دی ہیں تو یہ تو اناؤنسمنٹ تو آپ نے کرنی ہے نا کہ اس گھر میں شادی ہو رہی ہے, تو تھوڑی بہت لائٹنگ کر لیں تو ٹھیک ہے. یعنی ایک اسراف کے درجے میں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مولا علی علیہ السلام خود بھی خلیفہ تھے اور امام حسن بھی اور امام حسین بھی خلافت کو مانتے تھے. تو شیعہ میں عقیدہ امامت کس طرح آ گیا؟ عقیدہ امامت کے اوپر میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. جنازے کے ساتھ کلمے کا ورد کرنا, یہ کلمہ شہادت بولنا, یہ کوئی ثابت نہیں, خود سے نکال لیا انہوں نے, بدعت ہے. پھر جب ان کو کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی آپ کلمے کو بدعت کہہ رہے ہیں. کلمے کو نہیں کہہ رہے بدعت. آپ کی حالت تو یہ ہے کہ آپ کی مسجد کے باہر اگر کوئی بریلویوں کی مسجد کے باہر یا اللہ مدد لکھ دینا بڑا سا, تو کیا بریلوی یا اللہ مدد نہیں مانتے ہیں؟ کھرچ دیں گے. وہ کہیں گے یا رسول اللہ مدد لکھو, یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد لکھو, یہ ہمارے فرقے کی نشانی ہے. کسی بابی کی مسجد کے باہر لکھیں لبیک یا رسول اللہ. اب لبیک یا رسول اللہ میں کوئی شرکیہ کلمہ تو نہیں ہے. نبی الاسلام سے ظاہر محبت ہے, کوئی رسول اللہ سے مدد نہیں مانگی ہوئی ہے, بلکہ یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے مددگار بنیں گے, آپ کے دین کے, ہم حاضر ہیں آپ کے دین کی حفاظت کے لیے. اس میں تو ہم حضور کو اپنی مدد آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے دین کی حفاظت کریں گے, حضور سے نہیں مدد مانگ رہے. تو کیا مجھے بتائیں کہ وابی لبیک یا رسول اللہ اپنی مسجد میں لکھنے دے گا؟ تو یہی حالت ہے میرے بھائی. تو یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں نا, تو ان کی اپنی حالت بھی یہی ہے. یہ کوئی ثابت نہیں ہے جنازے کے ساتھ کلمہ پڑھنا. حالت حیض میں قرآن کو چھونا کیا اجتہادی مسئلہ ہے؟ اجتہادی ہے, لیکن چونکہ سلف کے اندر اس کے بارے میں سخت رائے پائی جاتی ہے, ون سائیڈڈ ویو ہی ہے, تو ہمارے نزدیک بھی قرآن کو چھوئیں گے نہیں آپ. البتہ جو موبائل میں قرآن کو یوں کرنا وہ چھونے میں نہیں آتا, وہ مصحف کو چھونا نہیں ہے. ترجمہ جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں, صرف عربی کے ساتھ مسئلہ ہے. میری مسز قرآن کی تفسیر کی کلاسیں لیتی ہیں اور قرآن پڑھاتی بھی ہیں, تو اس مسئلے میں کنفیوز ہیں. اگر پڑھاتی ہیں تو جب وہ عربی آئے تو وہ کسی اسٹوڈنٹ سے پڑھوا لیں اور اس کی تشریح خود کر دیا کریں. یہ کریں. کنفیوژن والا مسئلہ جو ہے یہ ون سائیڈڈ ہے جی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. عورتوں نے عورتوں کو پڑھانا ہوتا ہے اور عورتوں کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملات جڑے ہوئے ہیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جو سمجھانا پڑے گا. فضائل اعمال کیا پڑھنا گناہ ہے؟ آپ کے اسٹوڈنٹ نے میری جان کھا رکھی ہے, اس نے دماغ کی دہی بنا دی ہے. اب تو خود سے نفرت ہونے لگی ہے کہ میں تبلیغ میں جاؤں ہی نہ, مگر یہ کہ کوئی بات کا سلوشن. بس اس کا تو میں جواب یہی دوں گا کہ دعا کریں کہ یہ رائمنڈ مرکز بھی مولانا سعد کاندھلوی کے انڈر آ جائے, جو انڈیا میں تو 2 ٹکڑے ہو گئے نا تبلیغی جماعت کے, اور وہاں پہ فضائل اعمال پہ پابندی لگ گئی, تو اللہ کرے یہاں پہ بھی لگ جائے. تو آپ یہ کریں کہ آپ تبلیغ میں ضرور جائیں. فضائل اعمال میں آپ نوٹس بنا لیں, جہاں جہاں قرآن کی آیات اور احادیث بیان ہوئی ہیں ان کو آپ ٹک کر لیا کریں. آپ تبلیغ کے دوران صرف وہی پڑھا کریں, جو قصے کہانیاں نا فضائل صدقات کی یا فضائل اعمال کی وہ نہ پڑھا کریں. تو اس طرح آپ کے دوست سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اور دوست کو بھی چاہیے کہ یار خدا دا نہ آ جائے, میرے متھے لگ دے وہ سارے پھر آ کے. ہماری مسجد میں امام صاحب بچوں کو پہلی صف میں جماعت کے ساتھ کھڑا نہیں ہونے دیتے. اس کی وجہ سے بچے نماز میں دلچسپی کھو دیتے ہیں. ظاہر یہ ہوتا ہے بہت چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ تو پہلی صف میں نہیں ہونا چاہیے, ظاہر ہے کہ باقیوں کی نماز بھی خراب کرے گا, الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی بڑا ہو اور دائیں اور بائیں ایکسٹریم پہ کھڑے ہوں. باقی یہ سنت یہی ہے کہ نبی الاسلام سب سے آگے بڑوں کی صف ہوتی تھی, اس کے بعد چھوٹوں کی صف, اور پھر عورتوں کی صف ہوتی تھی. آج کل تو اس سے بھی بہتر ہو گیا ہے کہ عورتوں کا پورشن ہی الگ بنا ہوتا ہے, پردے کا زیادہ اہتمام ہو جاتا ہے. اس وقت تو اتنا نہیں تھا اہتمام, ریسورسز نہیں تھے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کی جو آپ پچھلی صف میں کھڑا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کم از کم 2 کھڑے کریں, بڑے بھی. ایک سینٹر میں کھڑا کر لیں, ایک دائیں بائیں کھڑے کر لیں, تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنا انٹرسٹ لوز نہ کریں. اور یہ بچوں سے مراد میں بہت چھوٹے بچے کہہ رہا ہوں. اگر بچے 8-10 سال کا بچہ ہے جو نماز صحیح پڑھتا ہے, تو صحابہ کرام کی تو امامت بھی 6 سال کے بچوں نے کروائی جنہیں قرآن آتا تھا. اگر بچہ ایسا ہے جو قرآن صحیح جانتا ہے, پاکی پلیتی کا دھیان رکھتا ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے, تو اسے دوسری صف میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ پہلی صف میں جگہ خالی اور آپ جان بوجھ کے دوسری صف بنائیں. یہ نہیں, اس کے ساتھ تو کوئی پردے والا معاملہ نہیں. عورتوں کی صف علیحدہ بنے گی, لیکن بچوں کو آپ پہلی صف میں بھی کھڑا کر سکتے ہیں اگر وہ سمجھدار بچے ہیں اور پہلی صف میں جگہ خالی ہے. یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگلی صفوں میں بڑوں کا حق ہے, لیکن بڑے اگر لیٹ آ رہے ہیں تو پھر بچے ہی آگے کھڑے ہوں گے. اپنے گھر میں علم لگانا کیسا ہے؟ دیکھیں, اگر کوئی پولیٹیکل کوئی جھنڈا ہے تو وہ آپ ضرور لگائیں, وہ تو کسی بھی جماعت کا لگا سکتے ہیں. لیکن یہ ابھی جو ایک اسپیسیفکلی ایک فرقے کی نشانی کے طور پر یہ جو پنجہ لگایا جاتا ہے, اس کے اوپر میری ویڈیو پہلے بھی ریکارڈ ہے کہ نبی الاسلام کا پنجہ مبارک جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا تھا, مولا علی نے اپنے گھر پہ پنجہ نہیں لگایا. تو یہ بعد کی چیزیں ہیں, ان کا کوئی دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے, یہ سیاسی معاملات ہیں جو لے کے چل رہے ہیں لوگ. تو چونکہ اب اس کو دینی شکل دی ہے اس لیے بچنا چاہیے اس سے. تم چاہ کے بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے, یہ کیا لکھا؟ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ, قرآن میں ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. سوال یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ برائی اور گناہ چاہتے ہیں, تو بالکل اسی لیے کر بھی رہے ہیں نا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ
ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے جان بوجھ کے نیکی اور برائی کرواتا ہے, نہیں. مراد یہ کہ تم اگر اس گمان میں ہو نا کہ اللہ سے بغاوت کر سکتے ہو تو تم نہیں کر سکتے. اللہ کی سلطنت سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا. لہذا یہ جو تم سرکشی کر رہے ہو تو اللہ نے دنیا میں اجازت دی ہوئی ہے, چاہے تو نافرمانی کی روش اختیار کرو, خواہ تابع فرمان بن جاؤ. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ کی طرف سے اجازت تو ہے کہ چاہو تو گناہ کرو, چاہو تو نیکی کرو. حکم یہی ہے کہ آپ نے گناہ نہیں کرنا, لیکن چونکہ کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے لہذا آپ دیکھیں. ورنہ تو اگر اللہ تعالیٰ نے گرفت کرنی ہو تو ایک شخص نماز کے وقت برائی کی طرف چل پڑے تو وہ پاؤں اس کے زمین میں دھس جاتے, لیکن نہیں دھستے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عام اجازت دی ہوئی ہے. تو یہ جو قرآن میں ہے نا کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے, بالکل کوئی زبردستی خود کچھ بھی نہیں کر سکتا, اللہ ہی نے چاہا ہوا ہے. ظاہر ہے اللہ اگر مجھے ہمت نہ دے, طاقت نہ دے تو میں مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دے دی, عقل دے دی, تو اللہ نے چاہا ہے کہ آپ مسجد میں جائیں, وہ چاہ لیا. سمجھ رہے میری بات؟ یہاں چاہنے سے مراد یہ ہے. باقی مسئلہ تقدیر کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ہیں, مسئلہ تقدیر اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو کھل جائیں گی. کیا حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا کہ میں جب تک نماز پڑھوں گی ابو بکر کو بدعا دوں گی؟ جھوٹ ہے, جھوٹ کا پلندہ ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے, بکواس ہے. اگر شراب کے نشے کی حالت میں بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے, دیکھیں یہ اس طرح مسئلہ نہیں حل ہوتے. شراب کا نشہ جن لوگوں کو عمومی جو نشہ کرتے ہیں وہ پورے ہوش میں ہوتے ہیں, انہوں نے طلاق دی تو طلاق ہو گئی. ہاں کسی کو ویسے کوئی نشہ آور کسی نے ادویات کھلا دی ہیں, اس بیچارے نے کبھی نشہ نہیں کیا, اسے واقعی کوئی اپنے بارے میں نہیں پتا تھا, وہ تو ایک الگ بات. یہ نکاح طلاق کے مسئلے اتنے سادہ نہیں ہوتے, اور ان کے لیے پھر دونوں پارٹیاں جا کے نا کسی عالم کے سامنے بیٹھیں, اپنا موقف رکھیں, پھر کوئی فیصلہ ہوگا. اس طرح جو ہے وہ گرے ایریا کافی زیادہ ہوتے ہیں. ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے. تو جنہوں نے شادیاں بھاگ کر کی ہیں, بچے بھی ہیں, ان کا کیا کریں؟ ٹھیک ہے توبہ کر لیں, اب دوبارہ تجدید نکاح کر لیں, جو اگلا ہوا وہ معاف ہو جائے گا, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میں چھری کینچی کو دھار لگانے کا کام کرتا ہوں, میرے لیے ماتم والی زنجیر لگانا کیا ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر وہ صرف اسی کام کے لیے استعمال ہو رہی ہے پھر تو آپ نہ بیچیں. اگر وہ چھریاں کسی اور کام کے لیے بھی, جو جائز کام کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں, پھر آپ ضرور بیچیں. میرے ایک دوست کا کہنا ہے کہ اگر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی اللہ کے عرش کی اور کرسی سے افضل ہے, اگر اللہ کی عرش کرسی مخلوق ہے یا خالق؟ اس کے اوپر میں تفصیلی جواب دے چکا ہوں. یہی تو 2 نمبری ہے ان کی, مولویوں کی. انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ رسول اللہ اللہ کے عرش سے افضل ہے, یہ تو کہتے ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر کی مٹی. ادھر سے اختلاف شروع ہوتا ہے. نبی علیہ السلام تو اشرف المخلوقات ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے ہے, لیکن یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر کی مٹی اللہ کے عرش سے افضل ہے. یہ غیر محسوس طریقے سے شیطان نے انہیں کسی چکر میں ڈالا ہوا ہے کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم اس کی کوئی تمثیل بھی بیان نہیں کرتے. الرحمن علی العرش استوى, اور رسول اللہ اپنی قبر میں تشریف فرمائے. اب یہ کمپیریزن کرا رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اللہ ہے نا وہ عرش اس کی شان کم ہے, اس مٹی سے کمپیئر کریں جہاں پہ رسول اللہ تشریف فرمائے. سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی انہوں نے شیطنت کی ہے؟ یہ وہی ہے غیر محسوس طریقے سے جس طرح انبیاء کو بڑھا دیا اللہ سے, کرسچنز نے, جوز نے خدا کا بیٹا کہہ دیا, ان اللہ هو المسیح ابن مریم کہہ دیا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. یہ اصل میں جو پیچھے ان کے شیطنت ہے نا وہ یہ ہے. اب جسے یہ سمجھ آ جائے گی اس سے یہ بھاگتے ہوئے کہیں گے نہیں وہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں, دیکھیں نبی علیہ السلام تو اللہ کے عرش سے افضل ہے نا, تو وہ جو قبر کی مٹی ہے نا اسی مٹی سے ہی نبی علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے, تو اس لیے ہم افضل کہہ رہے ہیں. تو سرکار جو نبی علیہ السلام کی جب تخلیق ہو گئی تو وہ مٹی تو الگ ہو گئی. اب جو باقی بچ گئی ہے وہ نبی علیہ السلام کے جسم کا حصہ نہیں ہے وہ مٹی. اگر آپ اس کو حصہ مانیں گے پھر تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما علیہم السلام کی قبریں بھی ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر مٹی کو تو چھوڑ دو, کیا کسی صحابی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی کا بال اللہ کے عرش سے افضل ہے؟ ہائے ہائے کتنے گئے دماغ. اور وہ مٹی تو الگ ہے, داڑھی کا بال, سر کا بال تو حضور کے جسم کا حصہ ہے نا, حصہ کہ نہیں؟ کسی صحابی نے کہا ہے کہ میرے پاس یہ حضور کے وہ بال ہیں جو اللہ کے عرش سے بھی افضل ہیں. یہ ضرور کہا کہ نبی علیہ السلام کا بال مبارک ہونا دنیا اور دنیا کے اندر جو بھی کوئی چیز ہے اس دولت سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے. ٹھیک ہے, وہ ان جنرل یہ والی بات تو کی, ظاہر نبی علیہ السلام کی نسبت حاصل ہے. یہ اصل میں جو کمپیریزن کرا رہے ہیں کچھ اور ہے. باقی اگر یہ آپ بات کرتے ہیں وہ تو ایک مومن کی حرمت بھی کعبے سے زیادہ ہے, لیکن پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ کعبہ مومنین کی جان نہیں بچاتا, لیکن مومنین اپنی جانیں دے دیتے ہیں کعبے کی حفاظت کے لیے, حالانکہ حرمت اس کی زیادہ تھی. تو یہ اتنے ڈھکوسلے کرنا چھوڑیں, بزرگ ہیں. اور پھر میں نے تو ان کو پھکی دی تھی کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ تو کوئی مٹی لگی نہیں ہوئی ہے. مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب قبر میں لٹایا گیا تو ایک سرخ رنگ کی چادر نیچے بچھائی گئی تھی.
اس چادر کو کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کے عرش سے افضل ہے؟ پھر نبی السلام کا کرتا مبارک، یہ ساری کہانیاں بنائی ہیں. کلمہ پڑھ کر جھوٹ بولنے کا کفارہ کیا ہے؟ بس توبہ کر لیں، دیٹس آل. یہ قسم تو نہیں ہے نا کہ جس کا کفارہ ہوگا. جب قرآن میں ہے کہ شیطان باطل کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس نے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو پھر شیطان نے، اس پہ بھی میری تفصیلی ویڈیو، شیطان نے آیت الکرسی کا وظیفہ کیوں بتایا. اوور آل تو شیطان گمراہ کرتا ہے، یہاں پہ بھی جو اس نے آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا نا، وہ گمراہ کرنے کے لیے کیا، اس اعتبار سے کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا تھا، حضور کے سامنے پیش کرنے لگے تھے، تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ کا رخ دوسری طرف ڈال دیا ایک بات کر کے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان، قرآن میں بھی رپورٹ ہوا ہے کہ شیطان نے جب غزوہ بدر کے موقع پر نہ نظر آنے والے لشکر دیکھ لیے تھے تو اس نے کہا کہ میں بری ہوں، اور وہ کافروں کو اس طرف لگا کے سائڈ پہ ہو گیا. تو عموماً شیطان برائی کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن اچھائی کی اسے سمجھ ضرور ہے، کیونکہ جن ہے نا، تو جن اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تمیز دی ہوئی ہے. تو کبھی کبھار وہ اس طرح لالچ کر کے اس طرح معاملہ ہو سکتا ہے، یہ ایکسیپشن ہے. آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ کا دور ہے جس میں دن بدن ترقی ہو رہی ہے. کیا اس سے انسانیت، اسلام کو کسی چیز سے خطرہ نہیں سوائے مولویوں کے. یہ میں بات آپ کو بتا دوں، اور کسی چیز سے خطرہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے غداری کی ہے نا اس مسرت پہ بیٹھ کے. اس کو آپ یوں سمجھیں، اگر ایک نئی لینڈ روور ہو اور اس کے اندر وہ بیلون بھی لگا ہوا ہو کہ ٹکر ہو جائے تو آپ کی جان بچ جائے گی، اس کے ٹائر بھی نئے ہوں، سب کچھ ہو، لیکن ڈرائیور اگر آپ نے ناڑی بٹھایا ہوا ہے، ہمارے استاد مولانا صاحب کہا کرتے تھے کہ 72 سیٹر گاڑی میں سارے اولیاء اللہ بٹھا دیں اور ڈرائیور آپ ناڑی بٹھائیں تو اسی دعا میں مانگ دے رہا، انہیں ٹھوک دینی گٹی پھر بھی جا کے. یہ مسئلہ ہے. تو یہاں ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر مولوی بیٹھا ہوا ہے اور یہ مس گائیڈ کر رہا ہے لوگوں کو. اتنا بڑا غدار تو میں نے نہیں دیکھا. میں نے آج تک کسی فزکس کے پروفیسر کو اپنی کتاب کے ساتھ غداری کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ تم تھیوری آف ریلیٹیوٹی ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، نیوٹنز لا آف موشن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. کسی سنیں جے؟ لیکن مولوی کہنا جائے. کرسچنز اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے نبی نے 3 دن کی عمر میں اعلان نبوت کیا تھا، جبکہ نبی علیہ السلام نے 40 سال کی عمر. تو کون سا اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ اس میں اعتراض کیا ہے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ہے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بعض ایسی شانیں ملی ہیں جو نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی، نہ محمد رسول اللہ کو ملی، اور نہ کسی اور پیغمبر کو. اور اسی طریقے سے بعض ایسی شانیں ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی، موسیٰ علیہ السلام کو ملی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملی. مثلا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق تھا. اس پلانٹ ارتھ پہ صرف ایک شخص ہے جس سے اللہ نے بات کی ہے اس دنیا میں، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. ہمارے نبی سے شب معراج ہوئی ہے، دنیا میں نہیں ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام سے بھی نہیں ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. یہ فضیلت اور کسی کو نہیں حاصل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیامت والے دن بخاری مسلم میں سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا، سب سے پہلے مخلوق میں لباس انہیں پہنایا جائے گا جب سب لوگ ننگے اپنی قبروں سے نکلیں گے. یہ فضیلت اور کسی پیغمبر کو نہیں حاصل. صحیح مسلم حدیث ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کروائی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کے امام بنیں گے، اسی وجہ سے ہم آپ کو امام الانبیاء کہتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہوئی. تو اس طرح کرنے سے کوئی، یہ کمپیریزن کرنے سے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو علیحدہ علیحدہ شانیں دی ہوئی ہیں. تمام انبیاء اللہ کے بندے ہیں. اصل چیز یہ کہ خدا اورینٹڈ ہو. نبیوں کو بیس بنا کے آپ نے لڑنا نہیں ہے، بلکہ نبیوں کو بیس بنا کے ان کی تعلیمات سے توحید کو سمجھنا ہے. اس کائنات کا مقصد انبیاء کی پہچان، بابوں کی پہچان نہیں ہے، بلکہ اللہ کی پہچان ہے انبیاء کے ذریعے، بابوں کے ذریعے نہیں. ٹھیک ہے، وہ میری ویڈیو دیکھ لیں، شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ. آپ بولتے ہیں جنت میں کوئی جانور نہیں جائے گا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ نے جنت سے کون سا جانور بھیجا تھا؟ جنت سے کوئی جانور کا لفظ ہی نہیں موجود ہے قرآن میں. تو ہے ہم نے ایک فدیہ نازل کر دیا. جنت کا لفظ تو خود مولویوں نے ساتھ لگا لیا ہوا ہے، قرآن میں تو نہیں لکھا. سورہ الصافات کھول کے پڑھ لیں، ایون جانور کا نام بھی نہیں آیا، جانور کا لفظ بھی نہیں آیا. کہا کہ ایک فدیہ نازل کر دیا. وہ تو پھر ہمیں روایتوں سے پتا چلا کہ وہ مینڈا تھا، اور اس مینڈے کے سینگ بھی کئی سو سال تک خانہ کعبے کی دیوار پہ لٹکے رہے. وہ جب یزید نے بمباری کی تھی تو اس میں وہ جل گیا تھا وہ والے سینگ. تو اتنا بس ذکر ملتا ہے، باقی جانور تو جنت میں کوئی نہیں ہے. وہ آپ نے ویسے مشہور کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جائے گی جنت میں، اصحاب کہف کا کتا جائے گا، عزیر علیہ السلام کا گدھا جائے گا، اور حضرت اسماعیل کا مینڈا جائے گا. تو جدھر جدھر وہ ہدہد جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا اتنا گستاخ قسم کا ہدہد تھا وہ آج کل کی ٹرمنالوجی میں. سورہ سبا میں آیا نا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہدہد کدھر ہے، وہ دربار میں موجود نہیں تھا. انہوں نے کہا اگر اس نے کوئی واضح ریزن نہ بتائی لیٹ ہونے کی تو میں پھر اسے ذبح کروں گا.
تو اس نے آتی گستاخی کی, اس نے کہا حضرت میں آج وہ خبر لے کے آؤں جو آپ کو بھی نہیں پتا. اولیاء اللہ رائی کے دانے کی طرح دیکھتے ہیں اپنی ہتھیلی پہ دنیا کو, چھڑ دو, اولیاء اللہ دیکھتے ہیں. میں فارمولہ لکھ کے دینا, دیکھ کے کو پڑھ کے کو ولی بنو دسے. بوڑھے ہوئے سارے ولی اور اینکے لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور دل دے حال جانتے ہوتے ہیں اینک کیوں لائی ہوتی چینج کر کے, لاؤ نہ دیا اینکا. میں نے ایک عورت دیکھی ہے کہ جو حکمرانی کرتی ہے اور وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اتنی زبردست خطبہ ہے ہدہد کا, اس سے توحید کی فکر لگی ہوئی ہے کہ توحید کے اندر انہوں نے کرپشن کی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے بھی نہیں کہا کہ بھئی باقی مجھے نہیں پتا, انہوں نے کہا میں پہلے تصدیق کروں گا یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ اس طرح ہے کہ نہیں. اور تصدیق بھی کوئی نگاہ مار کے نہیں کی تھی, انہوں نے خط بھیجا. ٹھیک ہے, دیکھو کتنے دماغ جاتا ہے میرا. کیا نماز کے لیے مسجد میں جانا ضروری ہے؟ مرد کے لیے تو ضروری ہے جی. جاننے والے رفع دین سے نماز کے قائل نہیں ہے, کٹر بریلوی, کوئی مسئلہ نہیں. ان کے شر سے بچنے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے, آپ اقامت کے وقت مسجد میں پہنچیں اور جب جماعت کھڑی ہو آپ رفع دین سے نماز پڑھیں, سلام پھیرتے ہی واپس آ جائیں, آپ کو دیکھے گی کوئی نہیں. اور اگر کوئی کہہ رہا ہے من تو اپنی نماز پڑھا کر منو ویکھدا وچ نہ سدھو, تسی رخ ہی بدل دیو. انہوں کہا تو اپنی نماز پڑھ رہا ہے, میری نماز تک رہا ہے, تو پہلے دوبارہ پڑھ کے آنا, تیری تو نماز ہی نہیں ہوئی ہے, تو مجھے دیکھ رہا تھا نماز میں, سنتے گھر پڑے آ کے. باقی یار مجھے یہ بتائیں, وہ حضرت ابو بکر والی بات ہے, انہوں نے حضرت عمر کے سینے پہ گھونسا مارا تھا کہ جب تو کافر تھا اتنا دلیر تھا اور مسلمان ہو کے اب تو بزدل ہو گیا ہے منکرین زکات والے ایشو پہ. تو میں بھی کہتا ہوں جب تک یہ بریلوی تھے اس وقت تک کہتے تھے ہمیں کوئی وابی ملے گا کاٹ دیں گے, جب توحید ملی ہے تو ان کے اندر سانو ڈر لگتا ہے, بزدل ہو گئے ہو, ایسی تیسی نہیں نا دی. تھانے میں اپلیکیشن دیں کے خلاف. اگر زور کی نماز کے بعد عصر کی نماز اکیلے پڑھ لیں لیکن بعد میں عصر کی نماز مل جائے تو ٹھیک ہے, پھر اگر بعد میں مل جائے تو دوبارہ پڑھ لیں, آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا, اور وہ جو گزر چکی وہ نفلی ہو جائے گی. آپ کی دعوت میں والنٹیئر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہی لکھا ہوا جی. ہاں, سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ میرے بھائی جدھر ہیں ادھر ہی رہیں اور وہیں لوگوں کو سکھائیں. ہم نے کوئی یہاں کوئی فورس تو نہیں بھرتی کی ہوئی ہے, کوئی وردیاں تو نہیں بنانی آپ کو, کوئی ریونڈ کی طرح مرکز تو نہیں ہم نے بنانا. ٹھیک ہے, داماد کے ساتھ ساس عمرہ ادا کر سکتی ہیں؟ ہاں جی محرم ہے, کیوں نہیں کر سکتی. ایک پیر صاحب کے مرید جب آپس میں سلام کرتے ہیں تب السلام علیکم یا حیو یا قیوم بولتے ہیں, کیا یہ بدعت ہے؟ جی بدعت ہی ہے نا جی. اس طرح تو آپ پرماننٹلی کوئی چیز اٹیچ نہیں کر سکتے. اس طرح اہل تشیع کے ہاں بھی ہے, وہ یا علی مدد بول دیتے ہیں ساتھ, سلام کے ساتھ یہ چیزیں ایڈ نہیں ہو سکتی. بدعت ہے, بالکل بدعت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں جامع ترمذی میں آیا کہ ان کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں بھی قائل ہوں کہ اللہ کی حمد ہے اور سلام ہے رسول اللہ کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس موقع پہ نبی الاسلام نے ہمیں صرف الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال تعلیم فرمایا, تم ساتھ یہ نہ پڑھو والسلام علی رسول اللہ. اس نے نہیں آگے سے کہا کہ آپ درود شریف کے منکر ہیں, یہ دیکھ لیں, حالانکہ کہنا بنتا تھا اصولاً جو ان کی ڈاکٹرن ہے. سورہ جن کی آیت 26-27 کے مطابق اللہ کی شان نہیں کہ غیب پر کسی کو اطلاع دے سوائے اپنے رسولوں کے. تو سیدہ مریم کو بھی ہوا. تو سیدہ مریم ایک رسول کی ماں تھی نا. سیدہ مریم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ عورتیں کوئی عام عورتیں نہیں ہیں, ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی, ان کے دل پر القاء کیا, وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پیغمبروں کی ماں ماننا تھا. اس طرح کا معاملہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا ہے, لیکن چونکہ ختم نبوت تھی اور اب یہ والا سلسلہ ختم کرنا تھا تو مسند احمد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دعائے ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. ہماری نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے بھی خواب میں یہ بشارتیں دیکھی ہیں. تو انبیاء کرام کی جو مائیں ہوتی ہیں چونکہ ان کی نسبت انبیاء کے ساتھ ہوتی ہے تو ان کے ساتھ یہ غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں. باقی آپ نے تفصیل دیکھنی ہے تو یہ میں نے سب کچھ بیان کیا ہے. کشف الہام, رپلائی ٹو ڈاکٹر اشرف جلالی آن کشف اور الہام, وہ آپ دیکھ لیں, اور بھی کافی ساری میں نے مثالیں دی ہیں, آپ نے تو صرف 2 دی ہیں. کیا شمس المعارف کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں وہ شیطانی کتاب. بھائی ہمیں کوئی نہیں ہے اس سے غرض. تصوف کی جتنی کتابیں ہیں ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ تسلی سے پڑھیں, آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, انہی کتابوں پہ ہی اثر ہو جائے گا الٹا. ہاں, آپ کو فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ سارا کچھ فراڈ پہ چل رہا ہے, وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. جس نے قرآن و سنت سمجھ لی اسے تو پتہ ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, تو اس پہ ٹائم ضائع کرنے کی بجائے قرآن و سنت پڑھیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. آپ اور بابوں کہ غسل کا کیا لکھا ہے, کمپیریزن کیوں کرتے, کمپیریزن کرواتے ہیں, بابوں کے غسل کا کمپیریزن کرواتے ہیں. یار بات پتہ کیا ہے, جو کچھ انہوں نے امت کے ساتھ کیا ہے نا, میں تو اس سے بھی اگلی بات کرنی چاہیے. حضرت ابوبکر نے
جب کافروں نے یہ کہا تھا نا کہ اے نبی یہ تمہارے ساتھی تمہیں چھوڑ جائیں گے، تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا تھا؟ جاؤ تم اپنے بتوں کی شرمگاہیں چاٹو جا کے، جو تمہارا کام ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر کے مزاج کی بات بھی نہیں تھی، حضرت عمر یہ بات کرتے تو سمجھ آتی۔ تو آخر پھر حضرت ابوبکر جیسا نرم دل بندہ اس معاملے میں کیوں گیا؟ کیونکہ نبی الاسلام سے متعلق انہوں نے اس طریقے سے بدتمیزی کی۔ تو تمہارے بزرگوں نے تو اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، میرا بس چلے تو میں شیعہ تھا، میرے شیعہ بھائی مجھے یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرو۔ بالکل ٹھیک ہے، حضرت عمر کے بارے میں کیسے دفاع کروں؟ آپ کو کوئی ضرورت نہیں کسی کا دفاع کرنے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قرطاس کے مسئلے میں ہوا مس ہینڈلنگ تھی، بس زیادہ سے زیادہ۔ باقی اس کے بعد نبی الاسلام جب ہوش میں آئے تو آپ نے باقاعدہ پھر ایک خطبہ بھی دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے یعنی اس معاملے میں کوئی ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی ہے جس کی وجہ سے آپ کو فتویٰ لگائے۔ حضرت عمر کی ایک عادت تھی کہ ان میں ایک سختی والا پہلو تھا، اور کئی مواقع پہ نبی الاسلام نے ان کی بات ایکسیپٹ بھی کیا اور بعض اوقات آپ نے ان کو منع بھی کر دیا۔ تو اس کے اوپر حدیث قرطاس میں میں نے 3 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، وصی رسول کون ہے، وہ جو کاغذ قلم والی حدیث کہتے ہیں۔ تو انسان ہے جی، آپ کسی کو بھی پرفیکٹ نہ مانیں، رسول اللہ کے بعد غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ رافضی اور ناسبی کی صحیح تعریف کیا ہے؟ صحیح تعریف جو بھی ہم کریں گے نا، وہ رافضی اور ناسبی کبھی وہ تعریف ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ آپ خود ہی تعریف کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہاں جی، مشکات میں مسند احمد کے حوالے سے حدیث ہے، اس کی صحیح سند فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں مولا علی علیہ السلام نے کہا میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے۔ اور یہ سیم بات نہج البلاغہ میں بھی مولا علی علیہ السلام کی موجود ہے۔ تو اب سنیوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں شیعہ رافضی ہیں، شیعہ سے پوچھیں وہ کہتے ہیں سنی ناسبی ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہاں پہ بھی ناسبی ہیں وہاں پہ بھی رافضی ہیں۔ تو دونوں اپنے اپنے اس سٹانس سے دستبردار ہوں اور اپنی خود ہی اس حوالے سے معاملات کو دیکھیں۔ حضرت علی اور حضرت ابوبکر میں سے افضل کون ہے؟ اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے رافضیت اور ناسبیت کا، کیونکہ مولا علی خلفائے ثلاثہ کو اپنے سے افضل مانتے تھے، تو وہابی جو حضرت علی کو چوتھے نمبر پر رکھتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ چوتھے نمبر پہ تو ہے نا، ظاہر جنگیں تو چوتھے نمبر پہ ہی آنی تھی نا۔ نبی الاسلام کی ڈیوٹی جو حضرت علی نے پوری کی ہے وہ اسی وقت ہی ہونی تھی نا جب ان لوگوں نے سامنے آنا تھا۔ تو باقی میرے نزدیک تو ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے۔ المستدرک للحاکم میں احمد بن حنبل کا قول ہے کہ ذخیرہ حدیث میں سب سے زیادہ حدیث حضرت علی کی شان میں ہے۔ تو اگر کوئی یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ امیر شام نے پہلا بیرا تیار کیا، تو کیا بخاری کے مطابق ان کے لیے جنت واجب ہے؟ جنت تو میرے بھائی مسلم شریف میں حدیث ہے، جو اچھی طرح وضو کر کے 2 نفل پڑھے اس پہ بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو سارے ہی بیڑی بیڑے ہر گلی میں ہر مسجد میں موجود ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کس کو انکار ہے؟ المستدرک علاقے میں امام حسن صلح کے موقع پر خطبہ دیتے فرمایا کہ وہ خلافت کا امیر شام۔ اور یار چھوڑیں گے، میں ان ٹاپکس کو ختم کر چکا ہوں، بہت ہو گیا، صلح حسن کے اوپر بھی ساری چیزوں پہ ہو چکے ہیں، مجھے اب کوفت ہوتی ہے ان باتوں پہ۔ ابھی ایک ویڈیو میری لائیو سیشن میں ریکارڈ ہوئی ہے، انہوں نے جان بوجھ کے ایک معاملہ اٹھایا، میں نے اس وقت کیفیت میں تھا، میں نے پھر وہ بات کر دی، وہ شاید اور بلال کے چینل کے اوپر آج وہ کلپ اپلوڈ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ جو 2812 حدیث ہے نا بخاری کی، جب حاکم میں ہے نا تو اس میں الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ جاؤ ابو سعید خدری کے